اوکے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہماری جو ریولوشنری مائنڈ سیٹ کے حوالے سے ایک سیریز چل رہی ہے، اس سیریز میں اب تک ہم نے 2 بنیادی موضوعات کو کور کیا ہے اپنے 3 سیشنز کے اندر۔ سب سے پہلے تو ہم نے فالس ڈائیکاٹمیز کا ذکر کیا اور کس طریقے سے ریولوشنری مائنڈ سیٹ وہ جنم لیتا ہے اس ڈائیکاٹمی کی اسٹیبلشمنٹ اور اکنالجمنٹ کے نتیجے میں، اور پھر ہم نے آج کل کے دور میں کس طریقے سے ہم غزہ اور فلسطین یا اسی طریقے سے کسی اور ملک میں جہاں پہ مسلمان پس رہے ہیں، کسی اور علاقے میں، تو ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس حوالے سے ہم نے کچھ گفتگو کی پچھلے سیشن میں۔ اور آج جو ہے میں کچھ اسی سبجیکٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اس سے متعلقہ موضوعات ہیں جو ہمارے ہاں عام طور پہ زیر بحث رہتے ہیں اور بہت سی اس کے بارے میں ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں۔ کانسیپٹس لائک امامت کا کانسیپٹ کیا ہے، خلافت کا آئیڈیا، یا پھر پورا یہ ابھی نظام کے حوالے سے اور اقامت دین کے حوالے سے جو ڈسکشنز ہیں وہ حقیقت میں کیا ہیں، اور ہمارا دین کس طریقے سے ان ایشوز کو ایڈریس کرتا ہے۔ اسی طریقے سے حکام کے خلاف خروج ہے، ہم کس طریقے سے ان کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ یہ سارے ایشوز جو ہیں انشاءاللہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس ٹاپک کی ایکسٹینشن کے اندر ہم ذکر کریں۔ تو اگرچہ موضوعات تھوڑے سے علمی بھی ہیں، تھوڑے اکیڈیمک بھی ہیں اور تھوڑے غور طلب بھی ہیں، اور مجھے اندازہ ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ اس طرح کے ٹاپکس میں زیادہ انٹرسٹڈ بھی نہیں ہیں، لیکن اصل میں آج کل جو حالات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ان ٹاپکس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ان ٹاپکس کو ایڈریس کروں جو ضرورت ہے لوگوں کی، نہ کہ وہ ٹاپکس جو کہ سننے میں بہت زیادہ اپیلنگ ہوتے ہیں۔ تو بہت سے ایسے ٹاپکس بھی ہیں جو بڑا مزہ آتا ہے سنتے ہوئے، اس میں یعنی انسان کے جو ہے وہ انجوائے کرتا ہے، کیوریوسٹی بھی ہوتی ہے ان چیزوں کے بارے میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت میں ہمیں ان ٹاپکس کو زیادہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے جو لوگوں کی ضرورت ہے، جو واقعی آج کل کوئی بھی سنجیدہ آدمی یا تھوڑا سا سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی ان سوالات کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے۔ آج جو ہے انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس ٹاپک کو، امامت کے تصور۔ امامت ہمارے دین کے اندر امامت، امارت، خلافت، اس کو ہم تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے اور اس کی اوبلیگیشن کے حوالے سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ امامت کا تصور ہے کیا، یہ امامت کیا ہے، اور اسی طریقے سے امارت کیا ہے، خلافت کیا ہے، ان کو میں انشاءاللہ تھوڑا سا ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ امام الماوردی، ان کی جو ڈیتھ ہے یہ 450 ہجری کے اندر ان کی ڈیتھ ہوئی، اور ان کی جو کتاب ہے مشہور الاحکام السلطانیہ، بڑی معروف کتاب ہے ان کی، اور اسلامک پولیٹیکل سسٹم کے حوالے سے ایک بہت اہم کتاب سمجھی جاتی ہے، ایک ریفرنس بک سمجھی جاتی ہے۔ اس کے اندر یہ امامت کے تصور کو یا امامت کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ امامت کو کس طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں الامامۃ موضوعۃ لخلافۃ النبوۃ فی حراست الدین وسیاست الدنیا۔ یہ اس طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ امامت، اس کو کیوں وضع کیا گیا؟ وہ کہتے ہیں اس لیے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت میں اور ان کی پیروی میں کیا کیا جائے؟ دین کی حفاظت کی جائے، اور اسی طریقے سے دنیا کو گورن کیا جائے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ جو امت ہے اس کی دین کی بھی حفاظت کریں، اور اسی طریقے سے ان کی دنیا کو بھی کسی طریقے سے گورن اور ایڈمنسٹر کریں، کیونکہ ظاہر ہے دین اور دنیا علیحدہ نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں آپس میں یعنی لنکڈ ہیں، اور یہ دونوں ہم تو اس ڈائیکاٹمی پہ ویسے بھی بلیو نہیں کرتے، دین اور دنیا علیحدہ ہے، یہ تو ایک ہی چیز ہے ہمارے نزدیک۔ تو دین ہو چاہے دنیاوی معاملات ہوں یا دینی معاملات ہوں، صرف سمجھ کے لیے میں تھوڑا سا کیٹیگرائز کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں دونوں چیزیں ایک ہیں۔ تو ان دونوں کی حفاظت اور ان کی ایڈمنسٹریشن کے لیے، ان کی پروٹیکشن اور پریزرویشن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکسیشن کرنا، اس کو کہتے ہیں امامت۔ یعنی یہ کام پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یعنی یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، لیکن اب اس کے بعد یہ کون کریں گے؟ جو آپ کے خلفاء ہیں۔ اب ان کا کام ہے کہ بالکل وہ لوگوں کی دنیا کو بھی پروٹیکٹ کریں، اور اسی طریقے سے ان کی آخرت کے بارے میں بھی یا ان کے دین کی بھی حفاظت کریں۔ تو یہ انہوں نے ڈیفینیشن کی۔ اسی طریقے سے ایک اور ڈیفینیشن ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے،
اور یہ ڈیفینیشن امام الایجی کی ہے، عبد الدین الایجی، اور ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 756 ہجری میں۔ یہ فرماتے ہیں، اور جو بہت زیادہ ریلیونٹ بھی ہے ہم سے، وہ کہتے ہیں ہی خلافت الرسول فی اقامت الدین بحیث یجب اتباعہ علی کافۃ الامہ۔ In which thing are you succeeding؟ فی اقامت الدین، دین کو اسٹیبلش کرنے میں، بحیث یجب اتباعہ علی کافۃ الامہ، اس اعتبار سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا فرض ہے تمام امت کے اوپر۔ یعنی اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ احکامات بتائے ہیں نا ہمیں، اب ان احکامات کو اسٹیبلش کرنا زمین کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے، اس کو کہتے ہیں کیا؟ امامت۔ تو یہ موٹا موٹا، یعنی آسان الفاظ میں اگر میں سمرائز کروں تو اب تک ہم ان دونوں ڈیفینیشنز کے اندر سے یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ دین کو اسٹیبلش کرنا اس دنیا کے اندر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور آپ کے بعد جو آپ کے فالوورز یا سکسیسرز ہیں جن کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس دین کو اسٹیبلش کیا جائے، اس تصور کو امامت کہتے ہیں اور خلافت کہتے ہیں۔ خلافت کا مطلب ہوتا ہے ٹو سکسیڈ سم ون، سکسیشن، خلف کے بعد نا، خلف سے خلیفہ ہے، خلف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بعد میں آنے والا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے جن کا کام کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو جاری رکھنا، خاص طور پہ دین کی حفاظت کرنا، اور اسی طریقے سے دنیاوی معاملات کو سنبھالنا اور ان کی ذمہ داری اٹھانا، اور اس میں خاص طور پہ اقامت الدین، یعنی دین کو اسٹیبلش کرنا، یہ خلافت کی بنیادی رکن ہے خلافت کا۔ تو پہلے تو یہ ڈیفینیشن ہے۔ اب آگے چلتے ہیں جی۔ ایک اور چیز جو یہاں پہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امام، خلیفہ اور امیر المؤمنین، یہ ہمارے ہاں ٹرمز سینونیمسلی یوز کیے جاتے ہیں، اور یہ بھی سمجھ لینا ہمیں ضروری ہے کہ ان تینوں جو ٹائٹلز ہیں ان کے اندر کوئی خاص فرق نہیں ہے، اور اسکالرز نے ان کو سینونیمسلی یوز کیا ہے۔ تو چاہے آپ کسی کو امام کہہ دیں، مسلمانوں کا امام، چاہے آپ اس کو خلیفہ کہہ دیں، یا چاہے آپ اس کو امیر المومنین کہہ دیں، ہمارے علماء نے اس چیز کو واضح کیا ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور امام ہیں، شافعی اسکالر ہیں، اور صحیح مسلم کی شرح لکھنے والے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں یجوز ان یقال للامام، جائز ہے امام کے لیے، جو لیڈر ہے اس کے لیے یہ کہنا جائز ہے، اس کو یہ ٹائٹلز دینا جائز ہیں۔ کیا کیا ٹائٹلز؟ الخلیفہ، خلیفہ کہنا بھی جائز ہے، والامام، امام کہنا بھی جائز ہے، اور اسی طریقے سے امیر المؤمنین، یہ ٹائٹل بھی دینا اس کو جائز ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ امیر المؤمنین کہہ دیں، مومنوں کا امیر، لیڈر، یا اسی طریقے سے خلیفہ کہہ دیں، خلیفہ سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سکسیسر وہ کہہ دیں، یا اسی طریقے سے امام کہہ دیں، یا جنرلی لیڈر کہہ دیں، جیسا کہ عربک لینگویج میں یوز ہوتا ہے۔ تو ان تینوں میں کوئی ڈفرینس ایز سچ نہیں ہے ٹرمینالوجیکلی۔ ہاں لغوی اعتبار سے فرق ہے، ڈیفینیٹلی لٹرل سینس کے اندر ڈفرینس ہے، لیکن اگر ہم کنسیپچولی دیکھیں تو ان میں کوئی ڈفرینس نہیں پایا جاتا۔ تو اب تک ہم نے امامت کو ڈیفائن کیا۔ تو امامت کو ڈیفائن کرنے کا مطلب دوبارہ میں بتاؤں، دین کو کی اسٹیبلشمنٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی اتباع کرتے ہوئے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کی آخرت یا دین کی حفاظت، اور اس طریقے سے دنیا کی ایڈمنسٹریشن اور اس کی گورننس۔ آگے چلتے ہیں جی۔ ایک اور ہمارے ہاں جو ڈفرنس جو امپورٹنٹ ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ واضح کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے کہ ایک اور ٹرم ہمارے ہاں یوز کی جاتی ہے ملوکیت کی، کنگشپ کی۔ تو کیا ڈفرنس ہے خلافت کے اندر اور کنگشپ کے اندر؟ یہ ڈفرنس ہمیں تھوڑا سا اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے جیسے پہلے بات کی کہ خلافت میں جب خلیفہ میں، امام میں اور امارت امیر کے اندر کوئی فرق نہیں ہے ہماری ڈیفینیشن کے مطابق، تو اسی طریقے سے خلافت، امارت اور امامت، ان تینوں میں بھی کوئی فرق نہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب خلیفہ، امام اور امیر المومنین، ان تینوں میں کوئی فرق نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی خلافت اور امامت اور امارت، ان تینوں میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ تو آپ خلافت کہہ دیں، اس طریقے سے امارت کہہ دیں، اور اسی طریقے سے آپ کہہ دیں امامت کہہ دیں، یہ سب تینوں چیزیں ایک ہی معنی میں ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں جو افغانستان ہے، امارت الاسلامیہ، اسلامک امپائر یا اسلامک لیڈرشپ یا اسلامک گورننس، ٹھیک ہے نا؟ تو امارت امیر سے ہے، تو سیم مطلب۔ تو آپ خلافت کہہ دیں دینی اعتبار سے، اگر وہ دینی اعتبار سے ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ خلافت، امارت اور امامت، ان میں تو کوئی فرق نہیں ہے، یہ سینونیمس ٹرمز یوز ہوتی ہیں ہمارے دینی لٹریچر کے اندر، لیکن ملوکیت کے اندر اور خلافت کے اندر فرق کیا گیا۔ ان دونوں میں
ڈفرنس کیا گیا ہے، اور ان کے اندر ڈفرنس جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کی بنیاد پر کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے، میں آپ کے سامنے حدیث پڑھ لیتا ہوں۔ یہ مشہور حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے، اور اس کی بہت سے اگلی آپ سمجھ لیں کہ اس کے دوسرے ورژنز بھی ہیں۔ یہ حدیث سیدنا حذیفہ بن یمان کی ہے، مشہور حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، کہ تمہارے درمیان نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہیں گے۔ پھر فرمایا ثم يرفعها اذا شاء، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لیں گے جب وہ چاہیں گے، ان يرفعها، جب بھی اس نے اس کو اٹھانا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نبوت کو اٹھا لیں، کیا مطلب ہے؟ نبی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، نبوت ختم ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک خلافت ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور طریقے پر ہوگی۔ ہم نے کہا تھا کہ خلافت کا مطلب، یہ امارت کا مطلب، یہ امامت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میتھڈالوجی کو فالو کرتے ہوئے دین کو دنیا کے اوپر اسٹیبلش کرنا، یہ ہے خلافت کا تصور۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کے بعد پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها اذا شاء الله ان يرفعها۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس خلافت کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر ہوگی، منہاج پر ہوگی، طریقہ کار پر ہوگی، آپ کی میتھڈالوجی کو فالو کرتے ہوئی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کو رکھیں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اور پھر جب اللہ نے اٹھانا ہوگا تو اللہ اس کو بھی اٹھا لیں گے، وہ بھی پھر امت سے اٹھ جائے گی۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ پھر آپ نے فرمایا ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله ان يكون ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها۔ آپ نے فرمایا کہ پھر ایسی ملوکیت ہوگی، ایسی بادشاہت ہوگی جو کاٹ کھانے والی ہوگی۔ عاضا کا مطلب ہے یعنی کاٹ کھانے والی، اور اس کا علماء نے مطلب یہ بیان کیا، علامہ ابن الاثیر نے، وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی اس میں لوگوں کے حقوق کی پامالی ہوگی، لوگوں پر ظلم اور زیادتی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یعنی لوگوں پر ظلم ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس طریقے سے ان کے حقوق کو ادا نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر وہ تب تک رہے گی جب تک اللہ چاہیں گے، اور پھر اس کو بھی اللہ اٹھا لیں گے جب اللہ اس کو اٹھانا چاہیں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها۔ پھر اس کے بعد ایک اور فارم ہوگی بادشاہت کی جو اس سے بھی ذرا بری ہوگی۔ وہ کون سی ہوگی؟ وہ جبری حکومت ہوگی، یعنی ایسی بادشاہت جس میں اصل میں لوگوں پر جبر ہوگا، یعنی لوگوں کو کمپیل کیا جائے گا، لوگوں کو فورس کیا جائے گا، لوگوں پر قہر ہوگا، زبردستی کی جائے گی اس کے اندر۔ تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ اس سے بھی ورس فارم ہوگی پہلے سے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ثم يرفعها اذا شاء ان يرفع، پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لیں گے جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا ثم تكون خلافة على منهاج النبوة۔ اچھا، اس بادشاہت کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ ایک خلافت لے کے آئیں گے جو نبوی منہج پر ہوگی، جو نبوی منہج پر ہوگی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار پر ہوگی۔ ثم سکت، پھر آپ خاموش ہو گئے۔ تو محسوس یہ ہوتا ہے، یعنی جو آسان الفاظ میں جو ظاہری معنی ہے، ظاہری معنی سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رہی، اس نبوت کے بعد کتنے سال رہی جی؟ ہاؤ مینی ایئرس؟ 23 سال، 23 ایئرس نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رہی 23 سال۔ اس 23 ایئرس کے بعد پھر اس کے بعد خلافت رہی علی منہاج النبوہ، اور وہ کتنی دیر رہی؟ تقریباً 30 سال، جیسا کہ آگے میں حدیث اگلی بھی بتاؤں گا آپ کو اس میں۔ اور اس کے بعد پھر بادشاہت کا آغاز ہو گیا، اور پہلی بادشاہت بہتر تھی، دوسری والی بادشاہ اس سے زیادہ بری ہوگی، اور یہی رہے گی اینڈ تک، unless and until کہ دوبارہ وہ وقت آئے گا جب دوبارہ خلافت قائم ہوگی، اور وہ بھی بالکل اسی طرح کی ہوگی جس طریقے سے پہلے تھی شروع میں، علی منہاج النبوہ۔ اور اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے، اس کے بعد شاید قیامت آ جائے گی۔ تو اس سے بعض علماء نے کہا کہ ابھی وہ پیریڈ چل رہا ہے جس میں بادشاہت جو ہے وہ بہت زیادہ جبری بادشاہت ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ خلافت قائم کریں گے، اور ہمیں دیگر احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ وہ خلافت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگی، آپ اس کو قائم کریں گے، اور وہ ظاہر منہاج النبوہ، علی منہاج النبوہ ہوگی، اور اس کے بعد پھر دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اپنے اختتام پر آ جائے گی، پہنچ جائے گی، اس کے بعد دوبارہ نہیں ہوگی، یعنی اس کے ڈکلائن کے بعد، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کو بھی ڈکلائن آئے گا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوں گے،
تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ دوبارہ ڈیٹیوریشن آنا شروع ہو جائے گا، ڈکلائن آئے گا، اور ایک وقت آئے گا اتنا زیادہ ڈکلائن آ جائے گا اس کے بعد کہ پھر جو ہے وہ یعنی دنیا ختم، اللہ تعالیٰ پھر اس پر قیامت اللہ تعالیٰ برپا کر دیں گے۔ ایک اور حدیث ہے، اس حدیث کے اندر یہ حدیث بھی مشہور ہے، اس کو حدیث سفینہ کہتے ہیں، یہ بھی بڑی مشہور حدیث ہے، اور یہ سنن نبی داود کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو سیدنا سفینہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا خلافت النبوۃ 30 سنۃ، کہ جو خلافت ہوگی وہ خلافت النبوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ آئیں گے، یا ایسی خلافت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور طریقے پر ہوگی، وہ کتنی دیر تک رہے گی؟ 30 سنۃ، وہ 30 سال تک رہے گی۔ اور آپ نے فرمایا ثم یؤتی اللہ الملک او ملکہ من یشاء، پھر اللہ تعالیٰ بادشاہت لے کے آئیں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ اور اس کے بعد سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کہا، ذرا کاؤنٹ کرو، انہوں نے کہا امسک علیک ابا بکر سنتین، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ ان کا ٹائم پیریڈ کاؤنٹ کریں تو وہ 2 سال تھا۔ پھر حضرت عمر کا دور آیا اور وہ کتنے سال رہا، کوئی بتا سکتا ہے؟ 10 سال۔ اور اس کے بعد پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور وہ کتنے سال رہا؟ 12 سال۔ تو کتنا ہو گیا اب تک؟ 24۔ ایسے ہو گیا نا، پہلے 2 سال ہوئے، پھر اس کے بعد 10 سال، کتنا ہو گیا؟ 12، اور 12 کے بعد دوبارہ 12 ایڈ کر دیں تو کتنا ہو گیا؟ 24۔ اور اس کے بعد 24 کے بعد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے بعد باقی ٹائم کس کا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، غالباً لگ بھگ 6 سال۔ تو ان 6 سالوں بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہو گئی۔ تو یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جو کہ بقول سیدنا سفینہ کے اللہ کے رسول کی پریڈکشن تھی، پروفیسی تھی کہ 30 سال تک خلافت رہے گی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر ہوگی، آپ کے طریقہ کار پر ہوگی۔ تو اس 30 سال کے بعد اب کیا ہوگی؟ وہ پھر شروع ہو جائے گی جسے کہتے ہیں ملوکیت، جس کو ہم کہتے ہیں کنگشپ۔ تو ہم نے بتایا، اس سے واضح ہو گیا کہ ہمارے یعنی اس حدیث کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کو الگ ذکر کیا اور ملوکیت کو الگ ذکر کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ خلافت کو الگ ذکر کیا اور اسی طریقے سے ملوکیت کو آپ نے ذکر کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ڈفرینشیٹ کر دیا خلافت میں اور ملوکیت کے اندر، یعنی کنگشپ اور اسی طریقے سے کیلیفیٹ، ان دونوں کے اندر جو ڈفرنس ہے یہ اسٹیبلش ڈفرنس ہے، اور اس کو اسٹیبلش کس نے کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نصاً ثابت ہے، ٹھیک ہے، اسے پتہ چل گیا۔ امام علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ بہت مشہور اسکالر ہیں، سوشل سائنٹسٹ ہیں مسلمانوں کے، ابن خلدون ان کے کہتے ہیں۔ ان کا ایک مقدمہ ہے، ان کا ایک پریفیس ہے، مقدمہ ابن خلدون، بہت مشہور ہے، پڑھنے والا ہے۔ تو ویسے تو ان کی تاریخ ابن خلدون ہے، لیکن اس کا مقدمہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ باقاعدہ وہ مقدمہ اٹ سیلف ایک کتاب اور ایک الگ سے اس کی اپنی ایک انڈیویجول حیثیت ہے، بہت اہم ہے، وہ پڑھنے والا ہے، آپ لوگ ضرور پڑھیے گا۔ اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی ہو چکی ہے، اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، اور آپ سمجھ لیں کہ عمرانیات کے جسے کہتے ہیں فاؤنڈنگ فادر ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں، ایٹ لیسٹ اسلامک سوشل سائنسز کے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو ضرور آپ، یا سوشیولوجی کے آپ کہہ سکتے ہیں، سوشیولوجی کے فاؤنڈنگ فادر ہیں ہم مسلمانوں میں۔ ویسے تو ہمارا دین آلریڈی ان چیزوں کا ذکر کرتا ہے، لیکن انہوں نے اسپیسیفکلی ذکر کیا۔ تو ابن خلدون جو ہے وہ ان تینوں کا ڈفرنس بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بادشاہت، سیاست اور خلافت، ان تینوں میں کیا فرق ہے، وہ ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان الملک الطبیعی هو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة، والسياسي هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار، والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها۔ تو یہ اب اس کو میں آسان الفاظ میں بجائے ٹرانسلیٹ کرنا ہے کہ میں آپ کو آسان الفاظ میں اس کا مطلب بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی کنگشپ جو ہے نا، اس کے اندر اصل فوکس جو ہوتا ہے، اس میں جب گورننس ہوتی ہے تو اس میں اصل فوکس ہوتا ہے ایک بندے کا پرسنل انٹرسٹ اور اس کی ڈیزائر۔ یعنی جو کنگشپ ہوگی نا، اس میں بادشاہ ہمیشہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرے گا۔ اور کنگشپ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بادشاہ اپنی ایگو کے پیچھے، انانیت کے پیچھے بہت سے ملکوں پر راج کرتے ہیں یا حملے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اپنی کنگشپ کو بچانے کے لیے، اپنے رول کو بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، بہت سی جنگیں بھی لڑتے ہیں۔ حالانکہ اگر ان کی اپنی ذات ہو تو اپنی ذات کو اس طریقے سے ان کو پریفرنس نہیں دینی چاہیے، کیونکہ عوام بھی تو ہوتی ہے ان کے اندر، لیکن ہمیشہ وہاں پہ جو حکمران ہوتا ہے اس کے انٹرسٹ کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ ہاں، اب وہ ظاہر ہے اس کو بھی سمجھ آتی ہے کہ جی اگر میں نے کنگ رہنا ہے تو مجھے ان کا بھی تھوڑا بہت خیال رکھنا ہے، لیکن اصل میں
کنگشپ ایوالو کرتی ہے ایک بندے کے پرسنل انٹرسٹ کے ارد گرد. دیٹس ابن خلدونز آرگیومنٹ. دوسری چیز وہ کہتے ہیں کہ اب سیاست کا بھی لفظ جو ہے پرانا لفظ ہے، باقاعدہ حدیث میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ جو ہے سیاست کا، جس کو ہم پالیٹکس کہتے ہیں یا گورننس کہتے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے خاص طور پہ یہ پولیٹیکل گورننس اس کو کہتے ہیں. تو اس کے بارے میں ابن خلدون کہتے ہیں کہ صرف اگر ہم سیاست کی بات کریں تو اس میں فوکس ہوتا ہے دنیاوی بینیفٹس کو، عوام الناس یا پبلک انٹرسٹ ہے اس کو سیف گارڈ کرنا ود رسپیکٹ ٹو دنیا اونلی. یعنی پبلک انٹرسٹ جو ہے دنیاوی اعتبار سے، ورلڈی پرسپیکٹو سے لوگوں کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنا، اور ہر وہ رکاوٹ یا ہر وہ ہارم جس کی وجہ سے ورلڈی پروگریس کے اندر کوئی ہنڈرنس آ جاتی ہے اس کو دور کرنا، اسے کہتے ہیں سیاست. تو سیاست کا مطلب سمپل ایڈمنسٹریشن ہے یا گورننس ہے لوگوں کی، اور انشور کرنا کہ پبلک انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنا، اور اس طریقے سے اگر کوئی ہارم یا ایول ہے تو اس کو وارڈ آف کرنا یا اس کے لیے ایسی اسٹریٹجیز اڈاپٹ کرنا جس سے کیا ہو کہ ورلڈی پروگریس کے درمیان جو ہنڈرنسز آ رہی ہیں یا اس کے رستے کے اندر جو ہرڈلز ہیں ان کو اوور کم کرنا. تو دیٹس آل وٹ اٹ از. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تیسری چیز کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی خلافت. وہ کہتے ہیں خلافت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں in a caliphate the focus is to protect the public interest with regards to this world and the hereafter from an Islamic perspective. یعنی آپ نے خلافت کے اندر بھی پبلک انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنا ہے، اور اسی طریقے سے کوئی ایسی پرابلم جو اس پبلک انٹرسٹ کو ٹرمپ کرتی ہے یا کمپرومائز کرتی ہے اس کو اوور کم کرنا ہے، لیکن کس پرسپیکٹو سے؟ اسلامک پرسپیکٹو سے. اور اس میں صرف ورلڈی انٹرسٹ نہیں ہوگا، اس میں آخرت کا بھی انٹرسٹ ہوتا ہے. یعنی خلافت کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو دنیا اور آخرت دونوں ہیں، صرف دنیاوی انٹرسٹ کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ اخروی انٹرسٹ کو بھی دیکھا جاتا ہے، آخرت کے انٹرسٹ کو بھی سیف گارڈ کیا جاتا ہے نا. یعنی حراست الدین کی بھی بات کی نا ہم نے جب اس کی خلافت کی ڈیفینیشن کی بات کی، پریزرویشن آف دین یا گارڈنگ دا ریلیجن، اس کی بھی بات کی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ فرام این اسلامک پرسپیکٹو، تو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار بتایا گورننس کا، خاص طور پہ اس طریقے کو اڈاپٹ کرتے ہوئے دنیا اور آخرت، اس کے جو پبلک انٹرسٹ ہیں اس سے ریلیٹڈ جو پبلک انٹرسٹ ہے اس کو سیف گارڈ کرنا، اور اس میں جو رکاوٹ کوئی ایول ہے یا ہارم ہے اس کو اوور کم کرنا. تو بیسکلی کنگشپ کے اندر ایک بندہ جو ہے اس کے اوپر فوکس ہے، اس کے پبلک انٹرسٹ، اس کے پرسنل انٹرسٹ کے اوپر فوکس ہے. سیاست کے اندر سمپلی یا اس کی گورننس کے اندر یا ایڈمنسٹریشن کے اندر پبلک انٹرسٹ ہے، اس پہ فوکس ہے، لیکن آخرت انوالو نہیں ہے. اور پھر عقلی طور پہ لاجیکلی جو چیز سمجھ آتی ہے کہ یار اس طرح کر لیں تو ہمیں جو ہے نا وہ اچھا کوئی رزلٹ مل سکتا ہے. اس طریقے سے ہمارے ہاں بہت سے یعنی ایسے سسٹمز پائے جاتے ہیں ویسٹرن پولیٹیکل سسٹمز جو مین میڈ ہیں. تو ہاؤ ٹو گورن پیپل، لوگوں کو کس طریقے سے گورن کرنا، تو اس کے بارے سے مختلف تھیوریز ہیں، جو تھیوریز جو ہیں وہ جو ہے نا وہ ایگزسٹ کرتی ہیں، اور ان تھیوریز کی بنیاد کے اوپر پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اچھا کہ کس طریقے سے ہم نے جو ہے نا لوگوں کو گورن کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو عقلی طور پہ لوگوں کے بینیفٹس کو انشور کرنا کہ کس طریقے سے ہم پبلک انٹرسٹ کو سیف گارڈ کر سکتے ہیں، اور صرف عقلی طور پہ، اور دنیاوی ورلڈی سینٹرک جسے کہتے ہیں نا، ورلڈ سینٹرک یا ورلڈی سینٹرک ہو کے یا اس ورلڈ ویو سے اس چیز کو مینیج کرنا، اس کو کہتے ہیں پالیٹکس. جبکہ کیلیفیٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آخرت بھی آپ کی مطمع نظر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اسلامک پرسپیکٹو کو استعمال کرتے ہیں. اچھا جی، یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال پوچھا سیدنا سلمان فارسی سے، اور ان سے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ بادشاہت میں اور اس طریقے سے خلافت میں کیا فرق ہے، بادشاہت میں اور خلافت میں کیا فرق ہے. تو وہ فرماتے ہیں سیدنا سلمان الفارسی، اور یہ جو روایت ہے طبقات ابن سعد الکبریٰ وہاں پہ یہ روایت موجود ہے. تو سیدنا سلمان نے کہا کہ خلافت اور بادشاہت یا کنگشپ میں فرق یہ ڈفرنس یہ ہے. وہ کہتے ہیں ان انت جبیت من ارض المسلمین درہما او اقل او اکثر ثم وضعته في غیر حقه فانت ملک. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم مسلمانوں کی زمین سے کوئی بھی چیز ایکوائر کرتے ہو یا کلیکٹ کرتے ہو، آپ کو پتہ ہے یہ کلیکٹ کرتے تھے زکوٰۃ اور اس طریقے سے ان چیزوں کو کلیکٹ کیا جاتا تھا. تو مسلمانوں کی زمین سے کوئی بھی چیز کلیکٹ کرتے ہو کسی بھی صورت میں، چاہے وہ درہم ہو، کوئی ایک سلور کوئن ہو، او اقل یا او اکثر، یا اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، ثم وضعته في غیر حقه فانت ملک، اور پھر تم مسلمانوں سے کلیکٹ کیا ہوا درہم یا جو بھی چیز تم کلیکٹ کر رہے ہو اس کو کسی ایسی جگہ پہ لگاتے ہو جہاں پہ اس کے لگے جانے کا حق نہیں تھا، یعنی کسی اور غلط جگہ پہ اس کو لگا دیتے ہو، تو یہ تم ہو بادشاہ. پھر بادشاہ یعنی مسلمانوں سے ان کے پیسہ کلیکٹ کر کے اس کو ایسی جگہ پہ لگا رہے ہو جہاں پہ
اس کو لگانے کا حق نہیں تھا تو تم بادشاہ ہو. وَأَمَّا الْخَلِيفَةُ، خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جو خلافت پر چلنے والا. فَهُوَ الَّذِي يَعْدِلُ فِي الرَّعِيَّةِ، يَعْدِلُ فِي الرَّعِيَّةِ، جو اپنی رعایا، جو اپنے سبارڈینیٹس کے درمیان عدل کرتا ہے. وَيُقَسِّمُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ، اور وہ کیا کرتا ہے پھر تقسیم کرتا ہے جو بھی مال ہوتا ہے اس کو برابری کے ساتھ. وَيَشْفَقُ عَلَيْهِمْ شَفْقَةَ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، اور وہ اپنی عوام کے ساتھ اس طریقے سے پیش آتا ہے جس طریقے سے ایک مرد اپنے گھر والوں کے ساتھ پیش آتا ہے. وَالْوَالِدُ عَلَى وَلَدِهِ، اور اس کا رویہ اپنی عوام کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے جس طریقے سے ایک باپ کا اپنی بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے. وَيَقْضِي بَيْنَهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کی کتاب کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے. تو یہ چیز انہوں نے کہا کہ یعنی اگر مسلمانوں کا مال لے کے کلیکٹ کر کے اس کو اپنے پرسنل انٹرسٹ کے اندر لگا دینا اور اس کو غلط اپنے فضولیات کے اندر لگا کے اس کو ضائع کر دینا، یہ بادشاہت ہے. لیکن جب اس کو لے کے عدل کرنا، لوگوں کے درمیان صحیح طریقے سے اس کو تقسیم کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا، لیجسلیشن جو ہے اس کے اندر اللہ کی حدود کا خیال رکھنا، تو یہ چیز ہے خلافت. تو یہ فرق جو ہے یہ سیدنا سلمان فارسی نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کے سامنے پیش کی. اس سے پتہ چلا کہ یہ جو ڈفرنس تھا خلافت کے اندر اور ملوکیت کے اندر، جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیبلش کیا تھا، بالکل اسی طریقے سے ہمارے جو صحابہ تھے انہوں نے بھی ان چیزوں کو اکنالج کیا. ایک اور جو ڈفرنس ہے دونوں کے درمیان وہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو سمجھنے والا ہے. تو ہم بات کر رہے ہیں کہ کنگشپ اور خلافت کے اندر ڈفرنس جو ہے وہ ہمارے دین نے آلریڈی اسٹیبلش کیا ہوا ہے. تو شیخ عبداللہ الدمیجی، یہ ایک عالم دین ہے مشہور، ان کی کتاب ہے الامامۃ العظمیٰ. وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں فرق کیا، وہ کہتے ہیں وَمِنَ الْفُرُوقِ أَيْضًا الطَّرِيقِ الَّتِي يَتِمُّ بِهَا الْمُلْكُ أو الْخِلَافَةُ فَالْمُلْكُ يَتِمُّ عَادَةً عَنْ طَرِيقِ الْقَهْرِ وَالْغَلْبَةِ وَالْعَهْدِ مِنَ الْآبَاءِ لِلْأَبْنَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وہ کہتے ہیں کہ بادشاہت میں کیا ہوتا ہے، اصل میں بادشاہت کے اندر جو وے آف ایکوائرنگ دا رول جو ہے، یعنی کس طریقے سے آپ اس رول یا اس اتھارٹی کو ایکوائر کرتے ہو، وہ بائی فورس کرتے ہو، جبر کے ساتھ. آپ کو کوئی سلیکٹ نہیں کیا جاتا، آپ اپنی طاقت اور اپنے تلوار یا اپنے ڈنڈے کے زور میں کیا کرتے ہو، ایک رول کو ایکوائر کر لیتے ہو. اور نہ صرف آپ خود اس کو ایکوائر کر لیتے ہو بلکہ بعد میں آپ اپنی اولاد کے اندر اس کو کیا کرتے ہو، اس کو ٹرانسفر کرنا شروع کرتے. اسے کہتے ہیں بادشاہت. وہ کہتے ہیں دون الرجوع الی اہل الحل والعقد، اور اس معاملے کے اندر آپ جو پیپل آف اوپینین ہیں یا جو صاحب رائے ہیں، اب آگے ان کا بھی آئے گا کہ پیپل آف اوپینین اصحاب الرائے کون لوگ ہیں، ان کے حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ کچھ بات کریں گے. تو ان کے بارے میں تم بالکل بھی، یعنی اس کے بارے میں پھر کوئی کنسرن نہیں ہوتا کہ ان سے پوچھا جائے، ان سے رائے لی جائے کہ جی میں اس اتھارٹی کو جو ہے ٹرانسفر کرنا چاہ رہا ہوں اپنے اولاد میں، یا پھر فلاں کو رولر بنانا چاہ رہا ہوں. تو جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہمارے خلفاء تھے ان کے ہاں شورا کا ایک نظام تھا نا، سیدنا ابو بکر نے بھی اپنی شورا بنائی، اور ان شورا کے مطابق ان کو کہتے تھے اہل الحل والعقد، ٹھیک ہے نا، دا پیپل آف اوپینین، آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں. صاحب رائے لوگ ہوتے تھے، بڑے سینئر صحابہ ہوتے تھے جن کی رائے کی اہمیت ہوتی تھی، جن کے پاس بڑا زبردست پولیٹیکل سینس ہوتا تھا ایک، تو ان سے رائے لی جاتی تھی. تو اس معاملے میں بادشاہت میں کیا ہے، ایک فرق، امپورٹنٹ فرق یہ بھی ہے بادشاہت اور خلافت میں، کہ جو ایکوزیشن ہوتی ہے اتھارٹی کی یا رول کی، وہ بائی مینز آف فورس ہوتی ہے ہمیشہ، اور اس میں کسی جگہ پہ بھی جو پیپل آف اوپینین ہے یا صاحب آراء لوگ ہیں ان سے کوئی مشاورت نہیں کی جاتی، اور جبراً اور غلبے کے ذریعے ایک ڈومینیشن کے تھرو کیا کیا جاتا ہے، ایک جگہ پہ مسلط ہو جایا جاتا ہے. اچھا، وہ اما الخلافہ، اب خلافت کیا ہے، وہ کہتے ہیں فلا تکون الا باقرار اہل الحل والعقد سواء عن طریق الاختیاری او عن طریق الاستخلافی. تو کہتے ہیں کہ جو خلافت ہے ہمیشہ اس کے اندر اتھارٹی کو ایکوائر کیا جاتا ہے تھرو دا پیپل آف اوپینین، یعنی پیپل آف اوپینین ہیں وہ خود چوز کرتے ہیں، یا ان کی رہنمائی کے اندر یا ان کی گارڈین شپ یا ان کی سپرویژن کے اندر ایک رول کو یا اتھارٹی کو ایکوائر کیا جاتا ہے. اب اس کے آگے دو طریقے ہیں، اختیار ہے یعنی یا پھر استخلاف ہے. اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا کیا طریقے ہیں. لیکن موٹا موٹا فرق یہ ہے، آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتا ہوں، لیٹ می میک اٹ سمپلر، اور وہ یہ ہے کہ بادشاہت کے اندر ایکوزیشن آف اتھارٹی تھرو فورس ہوتی ہے، جبکہ خلافت کے اندر ایسا نہیں ہوتا، بلکہ علماء اور سینئر جو انڈیویجولز ہوتے ہیں کسی بھی سوسائٹی کے، جو شورا جس کو کہتے ہیں، وہ فیصلہ کرتی ہے کہ خلیفہ کون بنے گا، اور لیڈرشپ ان کے ذریعے ایکوائر کی جاتی ہے.
تو one major difference between kingship and khilafat is the way or the process by which the leadership is acquired. اچھا، اب ایک تھوڑا سا میں آپ کو سامنے جو پوائنٹ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے سیاست کو اور کنگشپ کو ڈیفرینشیٹ کیا کس سے؟ خلافت سے. اور ہم نے کہا کہ سیاست کے اندر جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا ایڈمنسٹریشن اور گورننس ہے، اور اس میں ہمارا فوکس ہوتا ہے عقلی طور پہ یا ریشنلی یا لاجیکلی پبلک انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنا، اور ہر وہ چیز جو کسی بھی لیول پر اس پبلک انٹرسٹ کو کمپرومائز کر رہی ہے اس کو اوور کم کرنا. دیٹس اٹ، یہ سیاست ہے. تو اس کے اندر اور خلافت ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ کانسیپٹ ہم نے بیان کیا. حدیث میں اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یعنی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء جو تھے وہ سیاست کیا کرتے تھے. سوال یہ ہے کہ پھر جب انبیاء سیاست کیا کرتے تھے تو وہ خلافت کیوں نہیں کیا کرتے تھے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو اب میں اس پوائنٹ کو ذرا ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں. میں پہلے وہ حدیث سنا دیتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے، پروفٹس تھے، وہ ان کی سیاست کیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ان کی سیاست کیا کرتے تھے. کلما ہلک نبی، جب بھی کوئی نبی دنیا سے رخصت ہوتے، فوت ہو جاتے، خلفہ نبی، تو ایک نبی ان کے پیچھے آ جاتے، یعنی خلیفہ کے طور پہ آ جاتے. وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو ایک نبی کے بعد دوسرا نبی خلافت کرتے ہوئے سیاست کرتا تھا. اور آپ نے فرمایا وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد خلفاء ہوں گے. فَيَكْثُرُونَ، اور وہ بہت زیادہ ہوں گے. قالوا، تو صحابہ نے کہا فَمَا تَأْمُرُونَ، اے اللہ کے رسول زیادہ ہوں گے، بہت سے خلیفہ ہوں گے، تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر؟ قال، آپ نے فرمایا فو ببیعۃ الاول فالاول، تم جو بیعت کرو گے اس کے حقوق ادا کرنا. یعنی جو بیعت تم نے کی ہے ان کے ہاتھوں میں، ظاہر ہے بیعت کی جاتی ہے کہ ہم آپ کو اوبے کریں گے، تو اس کو پورا کرنا. الاول فالاول، ایک کے بعد دوسرا، یعنی ایک رولر کے بعد جب دوسرا خلیفہ یا رولر آئے گا یا خلیفہ آئے گا تو اس کی بھی تم نے ہر ایک کے جن کے ساتھ بیعت کرتے جاؤ ان کی بات ماننی ہے. اور آپ نے فرمایا اعطوہم حقہم، اب ان کے جو حقوق ہے ان کو ادا کرنا، ان کے حقوق ان کو ادا کرنا. فإن اللہ سائلہم عما استرعاہم، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے تمہارے حقوق کے بارے میں کہ تم نے اپنے رعایا کے حقوق کو ادا کیا کہ نہیں. تو تم نے تو اپنے حقوق ادا کرنے ہیں، جبکہ ان کے حقوق کو کون پوچھے گا؟ اللہ. ٹھیک ہے نا. تو لیڈر کے حقوق، اس سے پتہ چلا کہ دیر ول بی رولرز اور خلفاء ہوں گے جو کیا کریں گے، عوام کے حقوق ادا نہیں کریں گے. تو عوام کے دل میں بات آئے گی کہ ہم سے تو اپنے سارے رائٹس یعنی پورے کروا لیتے ہیں، لیکن جب ہمارے رائٹس کی بات آتی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے تو ہم کیا کریں؟ سول ڈس اوبیڈینس ہونی چاہیے. ہم بھی نہیں مانتے، ہم بھی آپ کے حقوق نہیں ادا کرتے. نہیں، اللہ کے رسول نے کہا تم نے ان کے حقوق ادا کرنے ہیں، ان کی پکڑ اللہ کے ہاں ہوگی. تو یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس پہ ہم آگے بھی انشاءاللہ مزید چل کے ڈسکشن کریں گے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ انبیاء جو ہیں وہ سیاست کیا کرتے تھے. تو اب مسئلہ یہ کہ سیاست کا مطلب کیا، اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں. تو یہ ہمارا آج کا پوائنٹ ہے، انشاءاللہ اس کے بعد ہم بات کو مکمل کرتے ہیں. اصل میں یاد رکھیے گا، جب کوئی ورڈ یا جب کوئی ورڈ یوز ہوتا ہے ایز اے ورب، ایز اے فعل کے طور پہ، تو تب اس کا مطلب ڈفرینٹ ہوتا ہے. لیکن جب وہ ایک پیرلل یا کمپیٹنگ آئیڈیا کے طور پہ انڈیپینڈنٹلی استعمال ہوتا ہے، ان کمپیریزن یا ان کانٹراسٹ، تب اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. یعنی جب ہم کہتے ہیں نا خلافت، سیاست اور ملوکیت، ان میں کیا فرق ہے، تب یہ تین انڈیپینڈنٹ کانسیپٹس ہیں اور ان کے درمیان ہم ڈفرینشیٹ کریں گے، ہمیں کرنا پڑے گا. لیکن جب ہم کسی کو ایز اے ورب یوز کرتے ہیں، ایز این ایکشن یوز کرتے ہیں، تب اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. اسی لیے جنرلی جب ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں بندہ سیاست کر رہا ہے عربی زبان میں، یا ہم دینی لٹریچر کے اندر یہ بات کرتے ہیں کہ وہ بندہ وکانہ یسوسہم، کہ وہ سیاست کر رہا ہے نا، ایز اے ورب یوز کر رہے ہیں نا، ایز این ایکشن یوز کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے گورننس اور ایڈمنسٹریشن. دیٹس اٹ. لیکن جب کہتے ہیں نا سیاست اور خلافت، ان میں فرق کیا ہے، تو اب آپ نے کیا کیا، سیاست کو ایک الگ انڈیپینڈنٹ کانسیپٹ کے طور پہ سامنے رکھ لیا، اب کمپیریزن میں لے آئے. جب کمپیئر کریں گے تو آبویسلی تب ڈفرنس آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا. تو آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلافت کا پارٹ ہوتا ہے سیاست، لیکن سیاست اگر اٹ سیلف ہو
اور اس میں وہ والے ایلیمنٹس نہ ہوں جو ہم نے ذکر کیے ہیں تو پھر وہ چیز پرابلمٹک ہے. لیکن سیاست جو ہے جیسے کہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں فَهِيَ جُزْءٌ مِّنْ أَجْزَائِهِ کہ جو سیاست ہے یہ خلافت کا ایک جز ہے، ایک پارٹ ہے. تو obviously ایک خلیفہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایڈمنسٹر کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ وہ گورننس کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ وہ ڈیفینیٹلی کرتا ہے. لیکن اگر گورننس پیورلی لاجیکل وے میں ہو اور اس میں صرف دنیا کو سوچا جائے، آخرت کا نہ سوچا جائے، تو پھر یہ چیز بلیم وردی ہے، پھر یہ نیگیٹو سینس میں سیاست ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر سیاست اس طرح ہو کہ گورننس ہے لیکن دنیا کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے، آخرت کا بھی خیال کیا جا رہا ہے، اور سیاست اس انداز میں کی جا رہی ہے جس طریقے سے اللہ نے حکم دیا ہے، تو پھر یہ خلافت ہے. پھر یہ کیا ہے؟ خلافت. ہمارے ہاں جنرلی نا سیاست کو نیگیٹو سینس میں استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ سیاست کو نیگیٹو سینس میں استعمال کیا جاتا ہے. کہتے ہیں سیاست جو ہے نا یہ تو سیاست کر رہا ہے بھائی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو مطلب اللہ معاف کرے یہ پولیوٹڈ ورڈ ہو گیا، ٹرم ہو گیا، لیکن حقیقت میں لفظ برا نہیں ہے کیونکہ انبیاء کیا کرتے تھے. تو ایڈمنسٹریٹ کرنے کے بعد دیکھیں اس حدیث میں بھی بخاری میں کہا کہ کان تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کی جو سیاست تھے، یہ گورننس یا ایڈمنسٹریشن، وہ کون کرتے تھے؟ انبیاء کرتے تھے. جب ایک نبی دنیا سے رخصت ہو جاتے تو دوسرے خلفہ، خلیفہ بن کے دوسرے نبی آ جاتے. تو خلافت کو سیاست کے ساتھ سینونیمسلی بھی یوز کیا گیا اس حدیث میں، اسپیشلی کیونکہ سیاست جو ہے وہ ایک انٹیگرل پارٹ ہے خلافت کا. تو خلافت کے اندر آپ نے ایڈمنسٹریشن کرنی ہے، لیکن آبویسلی جب ہم اس کو ایک ایز این انڈیپینڈنٹ آئیڈیا کے طور پہ پریزنٹ کریں گے تو وہاں پہ یہ کانسیپٹ کیا ہوگا؟ یہ پرابلمٹک ہوگا. اور یہی مسئلہ ہے نا کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ پبلک انٹرسٹ کو سے بہت سی ایسی رجیمز ہیں جو واقعی سیاست کرتی ہیں، گورننس کرتی ہیں، ایڈمنسٹریشن کرتی ہیں، لیکن وہ مین میڈ سسٹمز ہوتے ہیں اور اس کے اندر پبلک انٹرسٹ کو بھی کسی نہ کسی لیول پہ سیف گارڈ کیا جاتا ہے، لیکن وہ آخرت سینٹرک نہیں ہوتی، وہ ورلڈلی سینٹرک ہوتی ہیں. دنیا پہ کے اوپر صرف فوکس ہوتا ہے، آخرت کا کوئی فوکس نہیں ہوتا. اور اسی طریقے سے اس کو جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا جاتا ہے وہ مین میڈ سسٹم ہوتا ہے، اس میں آخرت کی گائیڈنس نہیں ہوتی بیکاز آف سیکولرائزیشن. تو سیکولرائزیشن کی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کو علیحدہ رکھیں اور اس طریقے سے ریلیجن کو علیحدہ رکھیں. تو اس کی وجہ سے پھر وہ جو اسٹیٹ کو گورن کرنے کے اصول اور پرنسپلز ہیں وہ مین میڈ ہوتے ہیں، وہ انہوں نے خود ہی عقلی طور پہ ڈیولپ کیے ہوتے ہیں. تو یہ فرق ہے. تھوڑا بہت سمجھ آیا فرق؟ اب جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایک اور، اینڈ آئی ایم لیونگ یو ود دس کوسچن تاکہ آپ کا انٹرسٹ باقی رہے، وہ یہ ہے کہ اگرچہ اب ہم ایک ایک اپنے آئیڈیا کو چیلنج کر رہے ہیں. تو پہلے میں نے سیاست کو برا بلا کہا اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء سیاست کرتے تھے، اور آپ کو تھوڑا کنفیوز کیا. اب آپ کو میں مزید کنفیوز کرتا ہوں تاکہ آپ اس سوال کو جواب تلاش کرنے کے لیے اگلے سیشن میں ضرور ہے. اور وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے کنگشپ کو ویلیفائی کیا نا، کہ یہ کنگشپ جو ہے اس میں پرسنل انٹرسٹ ہے اور یہ برا ہے. تو واٹ اف آئی سے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کنگ کہا ہے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کے لیے آپ انشاءاللہ اگلے سیشن میں تشریف لائیں اور وہاں پہ اس کا ڈفرینس آپ کو بتایا جائے گا. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.